مجھے ایک صاحب کی کال آئی، بڑی عمر کے تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 60 سال کی عمر تک نا قرآن نہیں تھا پڑھا، اور میں ذرا اس طرح میں نے چل لائف گزاری، اور میرا دوستوں کا سرکل تھا، وہاں گپ شپ ہوتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں دوستوں میں بیٹھا ہوا اور میں نے میرا سننا بند ہو گیا اور مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. تو میں اب مجھے اپنا آپ ایسے لگے کہ جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ دوستوں کی محفل تھی، اب اس میں مجھے ان کی باتیں نہیں سنائی دے رہی. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ بڑا تھا، تو میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مجھے لا علاج ڈکلیئر کر دیا. جب انسان اس پوزیشن میں پہنچتا ہے تو پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے. کہتے ہیں میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے 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 میں اس میں اتنا انوالو ہو گیا کہ کچھ ہی عرصے بعد میری ہیئرنگ واپس آ گئی. واہ. اور خود بخود واپس آ گئی. تو مجھے جو بات اس سے سمجھ لگی نا، کہ اللہ نے مجھے ایک ویک اپ کال دی تھی کہ اے میرے بندے جاگ، یہ جو غفلت کی زندگی گزار رہے نا، ویسے میں نے نہیں تھا نکلنا اس فرینڈ سرکل سے، لیکن جب میں سن ہی نہیں پا رہا تھا اپنے دوستوں کو، جب میری ادھر کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں رہی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ کنٹرول تو اللہ کے پاس ہے، تو 60 سال کی عمر میں نے وہ کام شروع کر دیا جو مجھے بڑی ینگ ایج میں کرنا چاہیے تھا. دیر آئے درست آئے. تو بس انسان کو نا ذرا ذرا یہ اللہ تعالیٰ نا کھینچتا ہے، لگام جب وہ ہلکی سی کھینچتا ہے نا، تو پھر انسان بلبلا اٹھتا ہے، شور مچاتا ہے، اور پھر اس کو سوائے اللہ کے اور کون سہارا دینے والا ہے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں نا، تو نفرت ہوتی ہے کسی انسان کے لیے، تو کہتے ہیں ہماری یہ نفرت ختم نہیں ہو رہی، تو ہم کیا کریں نا. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر نماز میں نا اس بندے کا نام لے کے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو. ہدایت کی دعا مانگے تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا. تو وہ میں کہ یہ پریکٹس کروں، کہتے نہیں تو بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کرو، بلکہ میں اکثر پھر ان کو مذاق میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ پوچھے نا کہ سب سے پہلے جنت میں کس کو بھیجوں، تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا تھا. اتنا بڑا ظرف دکھانا ہے کہ سب سے پہلے کہ یا اللہ دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نفرت نہیں ہے، سب سے پہلے اسی کو، جس نے میرے ساتھ برا کیا تھا اس کو سب سے پہلے جنت معاف کر دو، معاف کر دیے جاؤ گے. اور یہی وہ اصل دین اسلام جس لیول پہ جا کے آپ کو سرنڈر کرواتا ہے نا، خواہش چھوڑ دو، خواہش پوری کر دی جائے گی. اب اگر اس کی ڈیپتھ میں جائے نا کہ ہم الجھتے رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس کو اتنا کچھ ملا مجھے کچھ نہ ملا، تم چھوڑ دو، تم اللہ کے حوالے کرو. خود نمایاں ہونے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا. بے شک. وہ ہم اپنی خود نمائی میں اتنا الجھ جاتے ہیں نا کہ پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جن کی مائیں اتنی بھولی اور معصوم ہیں کہ ان کا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ انہیں اسمارٹ فون کے لاک کھولنے آتے ہیں، نہ ان میں فوٹو اور سیلفیز لینے کا کوئی شوق پایا جاتا ہے، جنہیں اپنی سالگرہ کا بھی نہیں پتا ہے، جنہوں نے بہت سادگی اور کم ضرورتوں میں بڑے ہی صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، بغیر کسی شکایت کے. جی ہاں، ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جن کی مائیں بہت سادہ اور اندر سے بہت خوبصورت ہیں.